5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے منایا جاتا ہے۔ کشمیر ڈے اس کو کہتے ہیں۔ آج تک آپ بھی سنتے آئے ہیں کشمیر ڈے، کشمیر ڈے آج چھٹی ہے، پاکستان پورے میں چھٹی ہے۔ تو اس کشمیر ڈے کا مطلب کیا ہے یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ وہ چھٹی ہمیں کیوں ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے پورا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ پہلے پاکستان نہیں تھا، یہ پاکستان انڈیا سارا ہی ایک ملک ہوتا تھا، بر صغیر اس کو کہتے تھے۔ اور یہاں پہ حکومت کس کی تھی؟ انگریز کی حکومت تھی، برطانیہ کی حکومت تھی یہاں پر۔ تو کیا ہوتا تھا، مسلمانوں کے اوپر بڑا ظلم کرتے تھے، وہ زیادتیاں کرتے تھے، مسلمانوں کی کوئی بھی عزت نہیں تھی۔ پھر مسلمانوں نے آواز اٹھائی، جی ہمارا ملک علیحدہ ہونا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے طور طریقے الگ ہیں، ہمارا اسلام ہمارا ایک نظام ہے، ہندوؤں کا اپنا نظام ہے، ہمارا اپنا نظام ہے۔ وہ گائے کی پوجا کرتے ہیں، گائے کو خدا کہتے ہیں، اور ہم اللہ کو خدا، ہمارا اللہ ایک ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، کسی کی پوجا نہیں کرتے، ہمارا نظام ہی الگ ہے، لہٰذا ہمارا ملک بھی الگ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے جدوجہد شروع ہوئی، آخر کار ایک وقت آ گیا کہ جدوجہد پوری ہو گئی۔ کیا ہوا؟ انگریز نے فیصلہ کر دیا، جی مسلمانوں کا ملک الگ ہو جائے، ہندوؤں کا ملک الگ ہو جائے۔ مسلمانوں کا ملک پاکستان بن گیا اور ہندوؤں کا ملک کون سا بن گیا؟ انڈیا۔ اب انہوں نے یہ اصول بنایا، کیونکہ سارا ایک تھا سارا، اب کون سا شہر کس ملک کے ساتھ ملنا ہے، کون سا کس کے ساتھ ملنا ہے، اس کا کوئی اصول ہونا چاہیے تھا۔ لاہور ہے، فیصل آباد ہے، کراچی ہے، پشاور ہے، کون سے شہر نے کس کے ساتھ ملنا ہے۔ انہوں نے اصول بنا دیا، جی اصول یہ ہے کہ جس علاقے کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہوگی وہ پاکستان کے ساتھ مل جائیں گے، اور جن علاقوں کے اندر اکثریت ہندوؤں کی ہوگی وہ انڈیا کے ساتھ مل جائیں گے۔ یہ اصول بنایا گیا اس وقت۔ اب اس اصول کے تحت جن شہروں میں مسلمانوں کی آبادیاں زیادہ تھیں وہ پاکستان کے ساتھ مل گئے، اور جن شہروں کے اندر ہندوؤں کی آبادی زیادہ تھی وہ انڈیا کے ساتھ مل گئے۔ ہوا ایسے کہ ادھر سے ہندو جو تھے وہ ہجرت کر کے پھر انڈیا میں چلے گئے، اور انڈیا سے مسلمان علاقہ چھوڑ کے پاکستان کے اندر آ گئے۔ اب یہ اصول تھا، اسی اصول کے اوپر جناب حیدرآباد، انڈیا کے اندر ایک علاقہ حیدرآباد دکن، ایک ہے جوناگڑھ، یہ بھی اس کے ریاستیں تھیں ادھر کی۔ اب وہاں پہ ہندو زیادہ تھے، حیدرآباد میں بھی اور جوناگڑھ میں بھی، لیکن وہاں پہ حکمران کون تھا؟ مسلمان تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی اس ریاست کے اوپر۔ لیکن اصول تھا کہ جن میں زیادہ ہندو ہوں گے وہ کس کے ساتھ ملیں گے؟ انڈیا کے ساتھ، اور جن میں زیادہ مسلمان ہوں گے وہ کس کے ساتھ ملیں گے؟ پاکستان کے ساتھ۔ اب اسی اصول کے تحت حیدرآباد اور جوناگڑھ کے علاقے جو تھے وہ کس کے ساتھ مل گئے؟ انڈیا کے ساتھ۔ اب کشمیر کا علاقہ تھا، کشمیر کا، اب اس کا مسئلہ تھا کہ یہ کس کے ساتھ ملے۔ وہاں کی اکثریت مسلمانوں کی تھی، 85% وہاں پہ مسلمان تھے اور 15% کیا تھے؟ ہندو تھے۔ لیکن وہاں پہ ایک ہندو کی حکومت تھی، مہاراجہ ہری سنگھ، وہ اس کا سردار تھا اس علاقے کا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ کشمیر کس کے ساتھ ملتا؟ پاکستان کے ساتھ ملتا، پاکستان کو دینا چاہیے تھا۔ لیکن وہ جو ہری سنگھ تھا نا، اس نے جناب نیا ڈرامہ بنا لیا اندر۔ اس نے کہا جی میں نے کشمیر کو انڈیا کے ساتھ ملانا ہے۔ اصول تو پاکستان کے ساتھ ملنے کا بنتا تھا، لیکن اس نے بدماشی کی، اس نے کہا جی نہیں جی اس کو انڈیا کے ساتھ ملانا ہے ہم نے۔ اس کے لیے اس نے کیا کیا جی؟ اس کے لیے اس نے پہلے نمبر پہ انڈیا سے مدد مانگی۔ انڈیا کو کہا جی مجھے میری مدد کریں، میں آپ کے ساتھ یہ ملک کو ملانا چاہتا ہوں، اس ریاست کشمیر کو آپ کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں۔
لیکن اس وقت برطانیہ کا آخری گورنر تھا ماؤنٹ بیٹن اس کا نام تھا۔ اس ہری سنگھ نے اس کو خط لکھا کہ میں اس ریاست کشمیر کو انڈیا کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں، یہاں پہ بڑی ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے، لہذا میری مدد کرو جی۔ اس نے جواب میں خط کا جواب دیا، اس نے کہا جی کشمیر کو انڈیا کے ساتھ ملانا ہے یا پاکستان کے ساتھ ملانا ہے، اس کا فیصلہ عوام کرے گی۔ اس کا فیصلہ کون کرے گی؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ جس کی اکثریت ہوگی اس کے ساتھ وہ علاقہ، وہ ریاست اس کے ساتھ مل جائے گی، لہذا یہ فیصلہ عوام کے اوپر ہوگا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زبردستی انڈیا کی جو فوجیں تھیں نا 27 اکتوبر 1947، پاکستان کا بنا 14 اگست 1947 کو، اس کے 2.5 ماہ بعد 27 اکتوبر 1947 کو انڈیا کے ساتھ مل کے اس نے انڈیا کی فوجیں کشمیر کے اندر داخل کر دی۔ اب وہ زبردستی اس وقت کا کشمیر کے اوپر انڈیا مسلط ہوا پڑا ہے وہاں پہ کون؟ مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور مسلمان اس وقت سے جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں کے مسلمان اس وقت کے جنگ لڑ رہے ہیں جی، نہیں جی ہم نے پاکستان کے ساتھ ملنا ہے، کیونکہ یہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ اب وہ جنگ اتنے سالوں سے لگی ہوئی ہے، کبھی رک جاتی ہے، کبھی جاری ہو جاتی ہے، کبھی شروع ہو جاتی ہے، کبھی رک جاتی ہے۔ اب تک اس کے جنگ کے نتیجہ میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، 1 لاکھ سے زیادہ، اور پتہ نہیں کتنے بچے ذبح ہو گئے، کیونکہ ان کی فوجیں بھی ہیں ادھر، وہ اپنا جناب جنگ کر رہے ہیں، وہ اپنا علاقہ چھڑا رہے ہیں یا ہمارا علاقہ چھوڑیں۔ اس لیے یہ 5 فروری کا دن پھر لوگ بھی اور ملکوں کے اندر بھی مسلمان، پاکستان کے اندر بھی مسلمان یکجہتی کرتے ہیں جی کشمیر کے جو لوگ ہیں نا مسلمان، ان کو ان کا علاقہ ملنا چاہیے، جو اصول تھا اس کے مطابق وہ علاقہ ان کو ملنا چاہیے۔ تو یہ انڈیا زبردستی مسلط ہوا پڑا، اس کو جانا چاہیے اپنے ملک کے اندر، اس کو کشمیر کو چھوڑنا چاہیے۔ اب وہ جنگ کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں اس کو چھڑوانے کی، اور مسلمانوں نے سوچا جی ہم بھی ان کے ساتھ کیا کریں، اظہار یکجہتی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلمان کے بھائی ہیں، اگر ایک جگہ پہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو تو سب مسلمانوں کو تکلیف ہونی چاہیے، اس کا درد سب کو محسوس کرنا چاہیے، اس کا درد سب کو ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، مسلمان ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اور جسم میں پاؤں میں تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہ ہاتھوں کو تکلیف محسوس نہیں ہوتی، پورا جسم آوازار ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی جگہ پہ مسلمان پریشان ہو، مسلمان تکلیف کے اندر ہو، تو سب مسلمانوں کو اس کا احساس کرنا چاہیے۔ تو اسی جذبے کے تحت پھر پاکستان کی عوام نے فیصلہ کیا کہ ایک دن ہم رکھ لیتے ہیں جس دن ہم ان کے ساتھ یکجہتی، ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا احساس دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو 5 فروری کا دن، پہلے تو یہ گورنمنٹ کی سطح پر نہیں تھا، حکومتی سطح پر نہیں تھا، 2004 کے اندر باقاعدہ طور پہ حکومتی سطح پر حکومت کی زیر نگرانی اس دن کو منانے کا اعلان ہوا، اور اب تک وہ کام ہو رہا ہے، ان کے ساتھ یکجہتی کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ایک دن آ جائے گا ایسا کہ اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو فتح عطا کر دے گا، ان کا جو ملک ہے وہ ان کو مل جائے گا، اور جتنے بھی دوسرے لوگ اس کے بارے میں سازش کر رہے ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ تو 5 فروری کے دن خاص کر کے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہمارے دل دھڑکنے چاہیے، ہمارے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے مسلمان بھائی ذبح ہو رہے ہیں، مسلمان بھائی ہیں نا، ذبح ہو رہے ہیں، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ تو 5 فروری کا دن اس لیے چھٹی ہوتی ہے، گورنمنٹ سطح پر بھی پورے ملک میں چھٹی ہوتی ہے، تاکہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جائے۔ ہم ان کو یہ بتاتے ہیں 5 فروری والے دن کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے غم میں، آپ کے درد میں، آپ کے دکھ میں ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ پاک ان کو فتح عطا کر دے گا، کیونکہ حق نے تو آنا ہی آنا ہے سامنے۔